بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ماہ رجب کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن مہینوں کو قرآن پاک میں محترم و مقدس قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے۔ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کی برکت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے چاند کے ساتھ فرمائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر لے اور رمضان کے لیے دنوں کا شمار شروع کر لے، اور اس رمضان کے استقبال اور تیاری میں ہر مسلمان کو ان 3 کاموں سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے میں ہر قسم کے گناہوں سے دور رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یاد رہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور پھر اس کے کام رک جاتے ہیں، بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، ڈیل ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، راستے میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، فیکٹریوں کے مالک پریشان ہو جاتے ہیں، کروڑوں کے مالک بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، نہ ان کا پیسہ انہیں کام دیتا ہے اور نہ ان کا مال۔ تو پیارے دوستوں، جو سب سے پہلے کام آپ نے کرنا ہے وہ گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں سے معافی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ابھی سے اسی مہینے سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیں تاکہ رمضان کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جب آئے تو گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہو چکے ہوں اور گناہوں سے بالکل پاک ہو چکے ہوں۔ گناہوں سے کس طرح بچنا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی سنائیں گے اور باقی 2 کاموں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح دور رکھیں جس طرح سے صحابہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ صحابہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گناہوں سے کیسے بچاتے تھے، اس حوالے سے ایک صحابی کا یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز فجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کرے، لیکن نماز کے فوراً بعد یا نماز ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں؟ ابو دجانہ بولے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کی درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لگتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کے کھجور ہمارے گھر میں گرتے ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، مبادا وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ جو اس گری ہوئی کھجوروں کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور اس کے گھر کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کرے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں کے بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ پیارے دوستو، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اس کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور ایک ہم ہے کہ ہم اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے، کس طرح سے دوسرے کا مال ہمارے پاس آ جائے۔ بغیر اجازت کے دوسرے کی چیزیں استعمال کرنا ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔
دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، دوسروں کے مال سے ایسے ہی دور رکھیں جس طرح سے صحابی دور رہتے تھے، اور یاد رہے کہ گناہوں سے بچنا دراصل تقوی کی وجہ سے ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور ایسا ہی انسان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا خاردار راستے پر جب کوئی چلتا ہے تو اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا بچا کر چلتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے اور کانٹوں سے بچتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ تقوی بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر اپنی زندگی گزارے۔ اس کی زندگی میں ہر طرف اس کا سامنا ہوگا، لیکن گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنا ہی تقوی ہے۔ تو پیارے دوستوں، جو پہلا کام آپ نے ماہ رجب میں کرنا ہے یہی ہے کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے اور گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ گناہوں کو اللہ کے لیے ترک کر کے دیکھیں، آپ کو ایمان کی جو حلاوت نصیب ہوگی، آپ پر اللہ کی جو رحمت اترے گی، آپ خود محسوس کریں گے، اور آپ کے روکے ہوئے کام اللہ بنائے گا، ایسے بنائے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے کام کیسے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستوں، دوسرا جو کام آپ نے ماہ رجب میں کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اس مبارک مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں، ضرور رکھیں، کیونکہ یہ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کا اہتمام فرمایا۔ رجب اور شعبان دونوں مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کثرت سے رکھتے تھے، اور یاد رہے کہ روزے سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو رجب کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ اور دوستوں، روزوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سے خوب رو رو کر معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کروائیں۔ اپنی زندگی میں آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ یہ 3 کام اس مبارک مہینے میں کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ایمان سے بھر جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے روکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ خود بھی ماہ رجب میں ان 3 کاموں کی پابندی کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔